اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُوحًا اذ نادى من قبل فاستجبنا له ونجيناه وأهله من الكرب العظیم۔ سورہ انبیاء کا ترجمہ جاری تھا، آیت نمبر 76 سے لے کے 80 تک کا ترجمہ ہے۔ وَنُوحًا اذ نادى من قبل، نوح نے جب ندا دی، جناب ابراہیم اور جناب لوط سے پہلے تھے نوح علیہ السلام۔ ندا دی بمعنی دعا کی، یہاں ندا بمعنی دعا کرنے کے۔ دعا یہ تھی، رب انی مغلوب فانتصر۔ سورہ قمر نے کہا کہ جناب نوح کی قوم نے جناب نوح کو جھٹلایا اور تہمتیں لگائیں کہ مجنون ہے، دیوانہ ہے، معاذ اللہ۔ جناب نوح نے خدا کی بارگاہ میں ان کے لیے بد دعا کی، کیا کی؟ رب انی مغلوب فانتصر، اے میرے پروردگار، میں حق ان کو سناتا ہوں لیکن یہ حق سنتے نہیں، بس مغلوب ہو چکا ہوں، میری حق کی بات سنتے نہیں، میری حق کی بات سنتے نہیں، بس فانتصر، تو میری نصرت کر، تو مجھے نجات دے۔ یہاں نصرت بمعنی نجات، تو مجھے ظالم قوم سے نجات دے۔ نوح علیہ السلام نے جب دعا کی، جو نوح علیہ السلام ابراہیم اور جناب لوط سے پہلے تھے، کیونکہ جناب ابراہیم اور جناب لوط کا ذکر ابھی پہلے ہوا ہے۔ فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی ندا دعا کو مستجاب کیا، فنجیناہ، اور ہم نے اسے نجات دی اس ظالم قوم سے، وأہلہ، اور اہل نوح کو۔ اہل نوح بمعنی خاندان نہیں ہے، ہر وہ اہل خاندان سے ہو یا نہ ہو، اہل نوح جو موحد تھا، توحید پرست تھا، اسے ہم نے نجات دی، من الکرب العظیم، شدید غم سے ہم نے نجات دی۔ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ، اور ہم نے انہیں نجات دی اس قوم سے جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو۔ اب آیات مراد ہادی ہیں، ہمارے ہادیوں کو، ہادی یعنی جناب نوح علیہ السلام، جناب نوح کو جھٹلایا۔ انہم کانوا قوم سوء، بس بے شک یہ قوم بہت بری، یہ بہت بری قوم تھی۔ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، بس ہم نے ان سب کو اکٹھے غرق کر دیا، ہم نے ان سب کو اکٹھے غرق کر دیا، اور وہاں سے انہیں عذاب دیا جہاں سے انہوں نے سوچا تک نہیں تھا۔ تندور جہاں سے آگ نکلتی ہے، وہاں سے پانی نکلا اور یہ ڈوب گئے، غرق ہو گئے۔ وَدَاؤُد وَسُلَیمان، داؤد و سلیمان، یاد کرو داؤد اور سلیمان کو، اذ یحکمان فی الحرث، جب انہوں نے فیصلہ دیا کھیتی اور زراعت کے بارے میں۔ پہلے فیصلہ جناب داؤد علیہ السلام نے دیا، اس کے بعد وہ فیصلہ منسوخ ہوا، اور اس کے بعد جناب ناسخ لے آئے فیصلہ جناب سلیمان علیہ السلام۔ اذ نفشت فیہ غنم القوم، جب اس میں سے ایک قوم کی بکریاں چرواہے کے بغیر چر رہی تھیں، کسی زراعت کو انہوں نے تلف کر لیا، کھا لیا، اس زراعت کو تلف کر لیا۔ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور ہم ہیں ان انبیاء علیہ السلام، حکمہم سے مراد انبیاء جب بھی حکم کرتے ہیں، فیصلہ دیتے ہیں، قضاوت کرتے ہیں، تو ہم ان پہ گواہ ہیں، ہم ان کے محافظ ہیں، ہم ان کے گواہ ہیں۔ ٹھیک، بس بکریوں کا جناب داؤد علیہ السلام نے یہ کہا۔ دونوں کے ہم فتوے بتاتے ہیں کہ پہلا فتویٰ جناب داؤد کا تھا، وہ حکم تھا، وہ منسوخ ہوا، پھر جناب سلیمان کے دور میں، اور جناب سلیمان کا ناسخ کیا تھا وہ ہم بتاتے ہیں۔ فَفَهَّمْنَاهَا، بس ہم نے اس حکم کو، ان ناسخ کو جناب سلیمان کو سمجھا دیا، پوری طرح سمجھا دیا۔ وَكُلًّا آتَيْنَاهُ، اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے حکمت اور نبوت دی اور علم دیا، حکمت و نبوت اور علم دیا۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ داؤد، اور ہم نے مسخر کر دیا داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو، یسبحن، جو تسبیح پروردگار کرتے تھے۔ اب یہ تسبیح پروردگار یہ تھا کہ لوہا نرم ہو جاتا تھا، لوہا نرم ہو جاتا تھا، یہ تسبیح ہے، لوہے کی تسبیح تھی، پہاڑوں کی تسبیح تھی، پہاڑوں سے لوہا نکلتا تھا۔ والطیر، اور مرغے اور پرندے بھی جناب داؤد کے ساتھ تسبیح کرتے تھے۔ وَكُنَّا فَاعِلِينَ،
اور ہم نے یہ ان کو عطائیں دیں، ہم یہ ان کو عطا دینے والے تھے، عطائیں دیں ان کو جناب داؤد کو، حکم حکمت اور نبوت دی، علم دیا، مسخر کر دیے پہاڑ تاکہ لوہا نکالیں، لوہا نرم کر دیا ان کے لیے، پرندے ان کے لیے مسخر کر دیے، یہ ساری عطائیں ہیں خدا کی جانب سے۔ جناب داؤد علیہ السلام کا حکم منسوخ ہوا، جناب سلیمان کا حکم ناسخ تھا۔ روایات میں آیا ہے کہ بکریوں کے مالک کا جتنا نقصان، بکریوں کا جو مالک تھا اس پر یہ ذمہ داری آئی کہ صاحب زراعت کو جتنا اس کی بکریوں نے نقصان کیا، بکریوں کے مالک کی بکریوں نے جتنا نقصان کیا ہے اتنا نقصان صاحب زراعت کو دے، صاحب زراعت کو دے۔ یہ جناب داؤد نے کہ جو بکریوں کا مالک ہے، جن بکریوں نے جو چرواہے کے بغیر تھیں آئیں اور صاحب زراعت کی زراعت کو تلف کر لیا، تو جتنا نقصان ہوا ہے بکریوں کا مالک وہ دے۔ جناب سلیمان نے حکم دیا کہ بکریوں نے زمین کے منافع کو تلف کیا، اب بکریوں کا جو مالک ہے وہ صاحب زراعت کو سال کے آخر تک دودھ میں اور پشم میں منافع صاحب زراعت کو دے، منافع دیتا رہے، دودھ میں بھی منافع جو اسے مل رہا ہے اس میں سے بھی دے، اور پشم میں سے جو منافع مل رہا ہے وہ بھی اس میں سے بھی دے، صاحب زراعت کو دے منافع، یہ سال کے آخر تک۔ بس وہ جناب داؤد کا حکم منسوخ ہوا اور جناب سلیمان علیہ السلام کا حکم کیا تھا؟ ناسخ تھا، اس کی جگہ پہ آیا۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ، بس ہم نے لوہے کو نرم کر دیا، ہم نے اسے تعلیم دی، جناب داؤد کو تعلیم دی کہ وہ تمام اسلحانہ لباس تمہارے لیے بنائے، زرہ بنائے، ڈھال بنائے، اسلحانہ لباس بنائے تمہارے لیے، تاکہ تمہیں جنگ کی شدت میں اس لباس کے ذریعے تم دشمن کے حملے سے محفوظ رہو، زخموں سے محفوظ رہو۔ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، پس کیا تم خدا کے شاکر ہو، کیا تم خدا کے شکر کرتے ہو کہ یہ جو جناب داؤد علیہ السلام نے جنگی لباس بنائے، جنگی اسلحے وہ بنائے جس سے دفاع کیا جا سکتا ہے، یہ خدا کے حکم کے تحت دیے، ہم نے اسے تعلیم دی، بس کیا تم شکر گزار ہو، شکر کرتے ہو، عملی شاکر ہو، خدا کے لیے ہی عبادت کرتے ہو، قلبی طور پہ شاکر ہو، ٹھیک۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔